السلام علیکم دوستو، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی خبریں بھی سنتے رہیں۔ ہر طرف سے عجیب و غریب بعض اوقات خبریں آتی ہیں، آپ کا دل بھی پریشان ہوتا ہوگا۔ اور 30 مئی کو آپ نے ایک بار پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کی بڑی گھن گرج سنی ہوگی، جو وفاقی پارلیمان یعنی قومی اسمبلی میں انہوں نے آج تقریر کی، اور ایک بار پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے چند ججوں کو نشانے پہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست میں اور دوسرے شعبوں میں تو دو نمبری دیکھی تھی، لیکن انصاف کی کرسی پہ کبھی اس طرح کی دو نمبری دیکھنے میں نہیں آئی۔ دو نمبری سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ جج جنہوں نے 1 سال پہلے پی ڈی ایم کے حق میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف فیصلے دیے تھے، وہ آج ان کے لیے کڑوے ہو گئے ہیں، ان کے لیے وہ دو نمبری ہو گئے ہیں۔ اور ان میں چونکہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سر فہرست ہیں، بلکہ اٹارنی جنرل نے تو آج ان تینوں ججوں سے کہا کہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے اس سے آپ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، جس میں جسٹس رفیق تارڑ اور جسٹس صدیقی اور نہ معلوم ان لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ سے جان چھڑانے کے لیے، وہ اب قصہ پارینہ ہے۔ لیکن اس وقت ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک طرف سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ باقاعدہ قانون بن گیا، کل اس کے ساتھ آڈیو لیکس کمیشن کا بھی معاملہ ہے، اور اس حوالے سے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھیوں نے کچھ آبزرویشن کل بھی کی، آج بھی کی، اور ابھی آئندہ دنوں میں بھی اس حوالے سے آپ کو مختلف کیس چونکہ ایک دوسرے سے عملاً جڑے ہوئے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ حکومت اب میڈیا کے ذریعے ان ججوں کے خلاف ایک محاذ بنا رہی ہے، آواز بلند کر رہی ہے جو ان کے خیال میں عمران خان کے حامی ہیں۔ ان کو کچھ لوگ عمران دار بھی کہتے ہیں۔ تو اسی صورتحال پہ ہم نے سوچا ایک بار پھر زحمت دیں سہیل احمد خان صاحب کو، چونکہ وہ سپریم کورٹ کے بہت قریب ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو سہیل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میرے ابتدائیے سے آپ نے مسکراہٹ بھی آپ کی میں نے دیکھ لی، بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے باقی 2-3 ساتھی جو ہیں، ان کو کس قسم کے طوفان کا بھی سامنا ہے؟ جو اگر آپ باتیں سن لیں وزیر اعظم کی، خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی، اور پھر اٹارنی جنرل نے آج عدالت میں بہت باتیں کی، اس سے پہلے عرفان قادر صاحب نے جو خصوصی معاون ہیں انہوں نے بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے ان ججوں کے ساتھ؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ یہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ خواجہ آصف کی جو بات کی کہ دو نمبری پہ میں ذرا جواب دے دوں آپ کا اس سوال پہ۔ جی ضرور، اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہم نے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ججوں کے حوالے سے دو نمبری، تو ہم اب ناظرین کو یہ بتانا چاہتے کہ سب سے بڑی دو نمبری تو موجودہ حکومت نے کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ریاست کے جو 3 ستون ہیں، یعنی مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، اور آج کل جو ایک ستون جو زیر عتاب ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ لیول پر ہے چاہے وہ سپریم کورٹ لیول پر ہے۔ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس حکومت نے اڑایا ہے، وہ تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور دو نمبری کے حوالے سے میں بتاؤں کہ انہوں نے جو 2 قانون سازیاں کی ہے وہ ٹوٹلی دو نمبری پر مشتمل ہے، اور وہ اس لیے کہ جب پارلیمنٹ میں ہم اپنے نمائندگان بھیجتے ہیں، الیکشن میں اس کو الیکٹ کرتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں وہ جو قانون سازی ہمارے لیے کرتی ہے، تو وہ ان کا جو ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ جو اعتماد کیا ہوتا ہے، تو وہ اعتماد ہمارا ان کے ساتھ ایک امانت ہوتا ہے۔ اور وہ امانت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں جو قانون سازی کریں گے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے وہ قانون سازی کریں گے، کہ نہ کہ وہ صرف پرسنل اسپیسیفک اپنے مفاد کے لیے کریں۔ تو یہ جو 2 قوانین جو انہوں نے نافذ کیے ہیں، دونوں کو، ایک کو تو ابھی تک سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہوا ہے، اور پہلا وہ جو قانون ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اس کی 2 نمبری آپ دیکھ لیں کہ
آپ ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو پورے پاکستان کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کو آئین میں ایک اختیارات دیے گئے ہیں کہ جناب اس کے جو اختیارات ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کی جو جورسڈکشن ہے سو موٹو کے جو مفاد عامہ کے جو کیس اٹھائے جاتے ہیں, پھر کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا جو کرتے ہیں, اور دوسرا یہ جو اپیل کا جو حق اس میں دیا گیا یہ تو چلے ٹھیک ہے, سو موٹو کیسز میں جو بھی کیسز ہوتے ہیں یہ تو ایک عرصہ دراز سے وکلا کا بھی تھا, کچھ ججوں نے بھی پہلے کہا تھا کہ یہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, لیکن جو اس میں انہوں نے 2 نمبری کی ہے, ایک کلاس جو اس میں لگائی ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی, 3 رکنی کمیٹی ہوگی بشمول چیف جسٹس, اور ان کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے, یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس کے بعد سینئر ہے, اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود. تو وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہوگی وہ بینچز کی تشکیل دیں گے. تو اس پر جو درخواست گزاروں نے اس کو چیلنج کیا, اور اس نے یہ کہا کہ جناب پہلے تو یہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے وہ تو بالکل غلط کی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی. ایک سمپل میجورٹی سے آپ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات آپ سلب کر رہے ہو, اس کو کلپ کر رہے ہو, اس کو کم کر رہے ہو. اور دوسری جو بات یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے یہ تو سپریم آئین پاکستان نے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق, اور ایک انٹری 5 ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے مطابق, جس کے مطابق کوئی بھی پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اس ایڈمنسٹریٹو اختیارات کو وہ کم نہیں کر سکتا, اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. ڈسٹرکٹ کورٹ لیول, ہائی کورٹ لیول تک تو ہے, لیکن سپریم کورٹ کی نہیں. اب بات کرتے ہیں یہ جو 2 نمبری انہوں نے کی. اب دوسری 2 نمبری جو ہے ان کی جو ہے وہ جو کل جو انہوں نے نیا قانون نافذ کیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈرز, کہ وہ جو آپ سپریم کورٹ کے جو آئین کے آرٹیکل 104(3) کے تحت اگر ریویو فائل کرتے ہیں اور ریویو بھی خارج ہو جائے تو اس میں اپیل کا حق, اور اپیل کا حق بھی جو ہے وہ 60 دن کے اندر اپیل فائل کر سکتے ہیں. اور سب سے جو میلافائڈی جو بدنیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بینچ کے انلارجمنٹ کے بارے میں اس نے کہا ہے. آپ کو پتا ہے, ناظرین کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی پہلے جو مین کیس ایک بینچ سنتا ہے, چاہے وہ 3 رکن ہو, اگر وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر نظر ثانی کی اپیل دائر ہوتی ہے تو پھر وہی بینچ سنے گا. اگر 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تو 5 رکنی بینچ نظر ثانی میں سنے گا, اگر 3 رکنی بینچ سنے گا تو 3 دے. آپ ان کی یہ 2 نمبری دیکھیں اور اس کی میلافائڈی اور ان کی بدنیتی دیکھ لیں کہ کہہ رہے کہ لارجر بینچ بنے گا. تو وہ لارجر بینچ کس لیے بنتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر لارجر بینچ بن بھی جائے, اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو فلی طور پر وہ اتورائز ہے, ان کے پاس پاورز ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچ. اگر یہ نواز شریف کا کیس کو, نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے, وہ تو سوال آپ نے نہیں پوچھا, لیکن یہ جو 2 نمبریاں کی ہیں یہ سر عام جو ہے یہ بدنیتی پر ہے. اور میں ان یہی کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2 نمبریاں ہو گئیں, اب ان کیسوں کا تعلق کس حد تک جہانگیر ترین اور نواز شریف کے ساتھ ہے؟ کیا حکومت بدنیتی کی وجہ سے اور جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں ان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے رولز آف بزنس وہ ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ بھی حکومت کے انگوٹھے نیچے آ جائے؟ نہیں, بظاہر تو ویسے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فل ٹائم لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما لیکس میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, اور کس چیز پہ ڈسکوالیفائی کیا, 5 رکنی بینچ نے, چلے لارجر اس کو بینچ. چھوڑ دے, دیکھیں وہ سب کو پتہ ہے. اب جو موو چلی ہے اس کے موٹیوز کیا ہیں؟ اس کے ذریعے سپریم کورٹ اور ان کے جو ہم خیال جو چیف جسٹس ہے اور ان کے اور ہم خیال جج ہیں ان کے اختیارات یا پھر رولز آف بزنس اس کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حکومت جب بھی چاہے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے. وہ تو ان دونوں قوانین کے تحت انہوں نے یہ ان کا ارادہ ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال کل جب الیکشن کمیشن کا کیس تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب ریویو کے حوالے سے قانون نافذ ہو گیا ہے, تو لہٰذا وہ ہمارے کچھ اور دوست کہہ رہے تھے, آپ نے ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا کہ جناب ججز ہکا بکا رہ گئے اور حیران رہ گئے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اس کو باقاعدہ اس پہ سائن کیے. وہ سائن کیوں کیے؟ وہ سائن اس لیے کیے ہیں کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں.
اب تو ریویو پٹیشن تو آلریڈی نواز شریف کی بھی خارج ہو چکی ہے, جہانگیر ترین کی بھی خارج ہو چکی ہے. ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. فائدہ جو ملنے والا ہے وہ جو پہلا قانون ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس میں جو کمیٹی جو بنائی گئی, ایک شک جو ڈالی گئی ہے کہ جناب چیف جسٹس کا جو اختیارات ہم کم کریں اور اس کو تقسیم کریں سینئر 2 ججوں کے ساتھ, کہ وہ ان کی منشا سے وہ بینچ بنے گا. لیکن یہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے امتیاز صاحب کہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج ہوا ہے اور 1 جون کو اس کی سماعت ہے, اور جو پٹیشنرز نے کہا ہے کہ یہ قانون بنا ہی غلط ہے, آپ کیسے چیف جسٹس کے پاورز کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جب اس کو ڈسکوالیفیکیشن وہ بھی ایک متنازع پارلیمنٹ ہے, کیونکہ اس میں تقریباً 1/3 ارکان موجود ہی نہیں ہیں, اور انہوں نے ایک سمپل ایکٹ آف نیشنل اسمبلی کے ذریعے یہ قوانین بنانے کی کوشش کی ہے. بالکل, اور درخواست گزاروں کی مین پلی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ سمپل میجورٹی سے کی ہے جو کہ نہیں پاس کر سکتی. دوسری جو ہے اس میں جو چیف جسٹس کے پاور کو کلپ کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ انٹری 5 میں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں کلیئر کٹ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دے اختیارات کو اس کو کم نہیں کر سکتی. ڈسٹرکٹ لیول ہائی کورٹ لیول تک کر سکتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے انتظامی اختیارات کو جو ہے وہ کم نہیں کر سکتی. تو لہٰذا یہ قانون پہلے سے سپریم کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے, پرسوں اس کی سماعت ہے, اور تو یہ سارا یہ ختم ہو جائے گا. اور جو کل جو مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں پورے ملک میں اور جو خوشیاں منائی گئی ہیں کہ نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ ممکن نظر نہیں ہے. کیونکہ کل چیف جسٹس صاحب نے بہت غصہ ہو کہہ رہے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ ایک حادثاتی طور پر, تاریخی طور پر میں ایک چیف جسٹس ہوں, اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا یا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب آپ کوئی کمیشن بناتے, آپ نے اتنا آڈیو لیکس پر کمیشن بنایا اور مجھے خاطر میں نہیں لایا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو چیف جسٹس سے صلاح لینی پڑتی ہے. جتنے بھی ماضی میں کمیشن بنے, جو سلیم شہزاد کے جو مرڈر کا جو کمیشن بنا تھا اس پر چیف جسٹس کی صلاح لی گئی تھی. کوئٹہ کمیشن جو بنا تھا اچھا اس پر یہ لی گئی بتائیں, تھی. یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ بتائیں کہ بالآخر چیف جسٹس صاحب نے بڑے غصے میں آ کے یہ بات کی کہ یہ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ ماضی میں ہر کام چیف جسٹس خود کرتا رہا ہے, ہر بینچ وہ تشکیل دیتا رہا ہے, ابھی آپ نے حکومت نے خود ہی ایک بینچ تشکیل دے دیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود کو اس پوزیشن میں اپنے ان ایکشن کی وجہ سے لے کے آئے ہیں. یعنی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو ایک تاثر پیدا ہوا کہ ایسے ضروری کیسز میں وقت پہ انہوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں, جس کی وجہ سے مسلسلہ وہ ایک لحاظ سے محصور ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے میرے دل کی بات چھیڑی. وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. دیکھیں 1 مارچ کا انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کریں. اس پہ انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑایا, پارلیمنٹ میں ان کو گالیاں دی گئی, ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر انہوں نے ایک اور لیوریج دے دیا. پھر 4 اپریل کو فیصلہ آیا کہ جناب آپ 14 مئی کو انتخابات کرائے. اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر ان کے گھر کے قریب باہر کے دروازے پر جو انہوں نے پی ڈی ایم نے جو تماشا کیا, اور ہم بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جو گالیاں دے رہے تھے, اور وہ جو مریم نواز جو کچھ کہہ رہی تھی, اور یہی ہم سب سن رہے تھے, اور چیف جسٹس بھی سن رہے تھے. اسی ہیئرنگ کے دوران ہی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ آپس میں ڈائلاگ کریں. تو امتیاز صاحب میرا خود انڈرسٹینڈنگ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مطاب بندیال خود اس چیز کے ذمہ دار ہے, اور اس کے ساتھ اگر اب اس کی ذات تک بھی بات آ گئی, اس کے ادارے تک بھی بات آ گئی, اگر وہ پہلے یہ کرتے. اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں, ایک اب چیف جسٹس کے پاس ایک اور بھی اختیار آ گیا ہے. پرسوں 2 پٹیشنرز ہیں, انہوں نے باقاعدہ کنٹمپٹ پٹیشنیں بھی فائل کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ جو سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے 1 مارچ کا 4 اپریل کا جو تھا وہ اس پہ نہیں کیا, تو لہٰذا شہباز شریف اور سب کے خلاف, اٹارنی جنرل کے خلاف, الیکشن کمشنر کے خلاف, اسٹیٹ بینک کے گورنر کے خلاف, سیکرٹری فائنانس کے خلاف, ان تقریباً 16 کو رسپونڈنٹ کیا گیا کہ ان سب کے خلاف آپ جو ہے وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کریں. کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ آپ کو یاد ہے کہ جب زرداری کے دور میں کہا گیا کہ سوئس حکومت کو خط لکھے وہ پرائم منسٹر نہیں لکھ رہا, تو نے کہا پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, اس کو استثناء حاصل ہے, اور اس کو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال جو ہے نا ٹل رائزنگ آف دی کورٹ اس پہ دیکھیں اب تو یہ لگتا ہے کہ جو کنٹمپٹ یعنی توہین کے نوٹسز جاری کرنا, اس میں بہت دیر ہو چکی ہے. جو کام جس کی توقع تھی, جو چیف جسٹس کو اپنی اتھارٹی ظاہر کرنے کے لیے
خود کو اسرٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، وقت پہ وہ نہیں کیا. کسی حد تک وہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی لمیٹیشنز کا احساس کر لیا. لیکن اگر ہر شخص اتنی بڑی پوزیشن پہ فائز ہو کے بھی اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اگر ضروری فیصلے بھی نہ کرے تو ظاہر ہے اس بڑے عہدے پہ فائز شخص کی اور اس ادارے کی بے توقیری ہوتی ہے، اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے. لگتا ہے کہ یہی کچھ ابھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بظاہر نظام کے جو بڑے بڑے شراکت دار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنی جو مرضی ہے، اپنی منشا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. بھلے آئین قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، لیکن چونکہ اسکرپٹ کے مطابق انہوں نے چلنا ہے، اور اس اسکرپٹ میں یہی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا پاکستان کا آئین ہو، وہ ثانوی حیثیت ہے، پرائمری حیثیت اس منصوبے کی ہے جس کے تحت گزشتہ حکومت کو ختم کیا گیا، اور جس کے تحت ابھی اپنی مرضی سے نئے انتخابات ہوں گے. کب ہوں گے، کس انداز میں ہوں گے، کیا تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گا، اور اس سے پہلے کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال جو دو چار جج ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہوگا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے.